جتنے بھی اعمال اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام لے کر آئے وہ سارے اعمال کے اوپر ہماری زندگی آئے گی تو میرے دوستوں وہ ہمارے لیے چراغ بن جائے گا، ہمارے لیے روشنی بن جائے گی، آخرت کی کامیابی بن جائے گی۔ اور اس میں سب سے پہلا اور بڑا حکم نماز کا ہے۔ نماز اللہ کے نبی اللہ جل شانہ کی طرف سے جو احکام لے کر آئے اس میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ عمل دیا۔ بہت بڑا دروازہ ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی مشکل عمل پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز کی طرف جاتے ہیں دوستوں۔ کوئی بھی مشکل وقت میں نماز کی طرف اللہ جل شانہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو، اے نبی جی اپنے محبوب اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کی پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام کو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ مگر دوستو نماز بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے فرمایا حدیث کا مفہوم فرمایا کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی، اور دین بغیر نماز کے نہیں، دین بغیر نماز کے نہیں۔ اور نماز دین کے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے انسان کے جسم کے لیے سر۔ اگر ایک آدمی کو سر نہیں ہے میرے دوستو وہ کیسے ہوگا؟ وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اسی طرح میرے دوستو نماز دین کے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے۔ نماز صحیح نکلی باقی اعمال بھی صحیح نکلی۔ میرے دوستو نماز خراب ہو گئی باقی اعمال بھی خراب ہو گئی۔ اسی لیے نماز کی ظاہر کو بھی بنانا ہے اور اس کی باطن کو بھی بنانا ہے۔ ظاہری طور سے نماز کے لیے جو ضروری ہے جو مسائل ہے اس کو سیکھنا ہے، اور نماز ہمیں سیکھنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ 60-70 سال تک آدمی نماز پڑھے گا اور ایک نماز میں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی آئے مسجد نبی میں نماز پڑھے، اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کو بلایا، نماز پڑھنے کے بعد اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ جا کے پھر نماز پڑھی، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ جب نماز پڑھی واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، مجھے نماز سکھا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ رکوع اور سجود کو اچھی طرح کرو، کیونکہ میں دوستوں جیسے کہ حدیث بات ہے آدمی رکوع کرتا ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں، ایسے ہے جیسے کہ جو ہے نا یعنی جیسے کہ حامل عورت ہو اور جو ہے نا بچہ بے وقت جو ہے نا اس کا بچہ جو ہے نا گر جائے۔ تو وہ نماز میرے دوستوں نماز کو سیکھنا ہمیں، نماز کو بنانا ہے، اور جب ہم اس نماز کو بنائیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے میرے دوستوں، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ جو جماعت کی نماز ہے یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، اگر سنتوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کے اوپر اللہ پاک ہمیں اجر بھی دیتے ہیں۔ اور جماعت کی نماز آپ نے پڑھے گا میرے دوستوں کتنا اجر ہے؟ 47 درجہ زیادہ اور 25 درجہ مذاق ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اسی لیے فرمایا کہ بار بار ہم نے اس حدیث کو سنا ہوگا میرے دوستوں کہ جو شخص ایسی نماز پڑھے 40 دن کہ اس کی تکبیر اللہ بہت نہ ہو، ایسی نماز پڑھے، اللہ جل شانہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا منافقت سے بری ہونے کا۔ اسی لیے نماز کو ہم کوشش کریں کہ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور آدمی جب اچھی طرح وضو کرتا ہے، دیکھو حدیثیں ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ہمارے عمل کے اندر دیکھو عمل جو ہے نا یقین کی بنیاد پر آدمی کرتا ہے۔ سننا تو ہم سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، لیکن میرے دوستوں عمل تب ہوگا جب ہم دل کے اندر اس بات کو بٹھائیں گے۔ ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے،
میں نے عرض کیا کہ میں نے کسی صاحب نے آپ کی طرف سے ایک حدیث مجھے پہنچائی ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے وہ پھر فرض نماز پڑھے، اس دن وہ گناہ جو اس کی چلنے سے ہوئی اور وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کی کانوں سے ظاہر ہوئی ہو اور وہ گناہ جو آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کی دل میں پیدا ہوئی ہو، اللہ پاک سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ سنا۔ تو نماز میں میرے دوستو ہمارے ہر چیز کی دیکھو، رزق کی برکت نماز کے اندر، گھر کے اندر برکت نماز کے اندر۔ ہمارے ایک جو ہے نا قطر میں جو ہے نا ایک جو ہمارے مشائخ آتے تھے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہوئے بہت ہوئے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ یہ جو اردو میں الو بولتے ہیں نا، الو جس کے گھر کے اوپر بیٹھ جائے تو اس میں نحوست آتی ہے۔ تو وہ بولا کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ نحوست آنا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں نحوست آتی ہے۔ تو قاسم قریشی صاحب تو اس نے فرمایا کہ جس گھر کے اوپر یہ الو کا عقیدہ ہے کہ بیٹھ جائے تو اس میں جو ہے نحوست آتی ہے۔ بولتا ہے جو آدمی نماز نہ پڑھے اور جس گھر میں بے نمازی ہو تو 40 گھر اس طرف، 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف اور 40 گھر سامنے اور 40 گھر پیچھے، کتنے ہو گئے؟ 160 گھروں کو نحوست پہنچتی ہے۔ جو آدمی نماز کو قضا کرتے تو اتنے گھروں کو نحوست پہنچتی ہے میرے دوست۔ وہ بولے کہ جس گھر میں، یعنی وہ بولے کہ ایک تو گھر کے اوپر الو بیٹھ گیا، یا کسی جنگل میں ہر شاخ کے اوپر الو بیٹھا ہو، تو بولے جس گھروں میں بے نمازی ہوگا تو وہ گھروں میں آجو بازو میں کتنی نحوست ہوگی۔ میرے دوستو اس کی قیمت ہمارے دل کے اندر ہو، اس کی قیمت ہو کہ نماز کے اوپر اللہ پاک ہمیں کیا دیتے ہیں، اور نماز کیسے کتنا بڑا عمل ہے کہ ہمارے ساری جو ہے نا حاجتوں کو اللہ جل شانہ نماز کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔ اور اس کو ہم جو ہے نا کیسے حاصل کریں گے دوستو؟ جتنی بھی نوافل ہے اس میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں اور اللہ کی توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھے، توجہ ہو ہماری خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو نماز۔ جو آدمی ایسے نماز پڑھے گا اس کے بعد دعا مانگے گا، اللہ پاک دعا کو قبول کر دے گا۔ اور راتوں کی نماز ہم نہ چھوڑیں گے دوستوں، راتوں کی جو نماز ہے نا یہ تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر فرض تھی، اور صالحین جتنے بھی گزرے ہیں میرے دوستوں سب نے تہجد کی نماز پڑھی۔ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ رات کو اللہ جل شانہ دعا دیتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، کوئی ہے بیمار میں اس کو شفا دے دوں۔ میرے دوستوں اللہ سے ہم مانگیں، نزول فرماتے اپنے شان کے مطابق، اللہ جل شانہ اپنے شان کے مطابق نزول فرماتے۔ اللہ بڑے کریم ہیں میرے دوستوں، بہت محبت رکھتے ہیں اللہ اس بندے کے ساتھ۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ بندی جو ہے نا ناکام ہو کے میرے طرف آ جائے، اسی لیے یہ اعمال ہم نے دی، ہمارے نہیں، ہمارے عمل سے میرے دوستوں اللہ کی بڑائی میں کوئی بڑائی زیادتی نہیں آتی، نہ ہمارے نہ کرنے سے میرے دوستوں اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں ہم نماز کو